السلام علیکم، پنجاب رنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالوید بھٹی۔ پروگرام شوبز کی دنیا کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے، بہت نامور رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا تمام حصہ شوبز کی دنیا میں وقف کر دیا، اور یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اس شوبز کی دنیا میں اتاؤ چڑھاؤ ٹوٹل دیکھا، اور آج ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ شوبز کے لوگ اپنی زندگی کو کیسے وقف کرتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں، اور ان کو اس شوبز کی دنیا میں کون کون سی مشکلات ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو ہمارا کیریئر پیچھے گزر چکا ہے، جو جب ہماری پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ عروج پہ تھی، تو تب ان کا جو ہے کام کا طریقہ کار کیا تھا، اور آج جو ہماری انڈسٹری پاکستان کی جس لحاظ سے کام کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ان کی نظر میں وہ آج کا جو کام ہے اس میں اور جو پیچھے گزر چکا ہے کام اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ تو ہم آپ کو آج ملوائیں گے ہمارے ساتھ بہت اچھے پاکستان کے ایک نامور رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر، جنہوں نے اپنا جو ہے نا رائٹر سے ڈائریکٹر ہوئے، ڈائریکٹر سے پروڈیوسر ہوئے۔ ہم ان کی زندگی میں یہ جانیں گے کہ ان کے یہ جو مختلف جو سٹیپ ہیں انہوں نے کن مشکلات سے گزارے اور کیسے یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز اختر صاحب، ان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان کی پیاری اور میٹھی گفتگو سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا جس نے مجھ جیسے بندے کو انٹرویو کے لیے بلوایا۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ فیلڈ ہے، اس میں مشکلات بہت دیکھی ہیں میں نے، بہت سٹرگل کیا میں نے، اور یہ پھل جو ملتا ہے نا یہ استادوں کی خدمت کر کے ملتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ادب، جی، اس میں فرسٹ جو سٹیپ ہے نا وہ ادب ہے جی، اور میں تو ہمیشہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے بچوں کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ ادب کرنا ہے۔ ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ اتراؤ چڑھاؤ میں نے بہت دیکھا ہے سر، میں نے عروج دیکھا ہے، اس کے بعد زوال عروج کے بعد زوال تو ہوتا ہے، لیکن کچھ کوتاہیاں ہم لوگوں کی اپنی بھی ہیں۔ اس میں یہ کہ نان کمرشل پروڈیوسر، نان کمرشل لوگ جب سے یہ اس فیلڈ میں آئے ہیں انہوں نے اس فیلڈ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جب اچھے لوگ تھے، اچھے ڈائریکٹر تھے، اچھی کہانیاں تھیں، اچھے رائٹر تھے، اس وقت ہماری فلم انڈسٹری عروج پہ تھی، اور اس وقت انڈیا والے ہماری کاپی کیا کرتے تھے۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رائٹر کو ویسے ہی مار دیا، اسکرپٹ ویسے ہی نہیں چلتے۔ تو آج کل کے جو نئی جنریشن ہے ان میں ڈائریکٹر صاحبان جتنے بھی آئے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکرپٹ بھی کوئی چیز ہے۔ تو سر یہ جو پہلے جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کی تو زندگی تقریباً اس شوبز کی دنیا میں گزری ہے، اور آگے بھی ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں۔ ایک موجودہ فلم ہے اس میں بھی آپ کا بڑا اچھا رول ہے، اس کے آپ رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر بھی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان میں پہلے فلم انڈسٹری تھی وہ آج سے کوئی 20 سال 30 سال پہلے جب سلطان رائی صاحب ہوتے تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب ہوتے تھے اور بہت سارے نامور اداکار تھے، تو آج میں اور اس کام میں کتنا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ سر زمین آسمان کا فرق ہے اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے جی۔ جو بھی بندہ یعنی پہلے ہمارے آڑے سے سلطان رائی صاحب تھے، ندیم صاحب تھے، محمد علی صاحب تھے، وہ اسکرپٹ پڑھا کرتے تھے جی کہ یار میرا رول کیا ہے۔ آج وہ نہیں ہے سر، آج جتنے نئے لوگ آئے ہیں نا ان کو اسکرپٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے رائٹر صاحبان بھی کچھ ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی سب لکیر کے فقیر ہو گئے نا۔ اگر ایک فلم انہوں نے یعنی کہ طوائف پہ بنائی ہے تو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے اس کی، انہوں نے اسکرپٹ چینج نہیں کیا۔ زبردست۔ سید نور صاحب نے 35 سال بعد ایک چینج دیا تھا چوڑیاں فلم کا، تو وہ ہٹ ہوا۔ جب بھی آپ کسی چیز کو چینج دیں گے نا وہ ہٹ ہوگا۔ آپ کی جو ماشاءاللہ آپ ظاہری بات آپ اچھے رائٹر بھی ہیں، اور کون سی ایسی آپ نے کوئی آپ کو یاد ہو کہ آپ نے مووی کا پورا جو ہے نا وہ ٹائٹل لکھا اور وہ سب سے زیادہ ہٹ گئی ہو، وہ کون سی مووی ہے؟ سر میں نے ایک اسٹیج پلے کیا تھا، میرے اسٹیج پلے بھی جتنے ہیں نا وہ مووی ہوتے ہیں تقریباً۔ جی جی، اس کا نام ہے مالکن جی۔ وہ لوگوں نے یعنی کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے، کیونکہ میں رائٹر تھا، ڈائریکٹر تھا، اس کی ڈائریکشن بھی میں نے دی، بڑے اچھی کاسٹ تھی اس میں۔
کرون سنیما، یہ سہیل احمد صاحب کے بعد میں نے چلایا تھا، اس میں میں نے وہ کیا تھا، تو لوگوں نے اس کا رسپانس یہ دیا، مجھے اس کی 8 بجے تک مبارکیں آتی رہی کہ یار ایسا چینج آپ نے دیا ہے. وہ میں نے نا ایک میسج، میں جتنے بھی سر اسکرپٹ لکھتا ہوں اس میں میسج ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ گانے سے شروع کر کے گانے پہ ختم کر دیا، یہ نہیں ہوتا، ایسا میں نہیں کرتا. میں مثلا کہ گانے کے آگے بھی کوئی سین اگر آنے والا ہے تو وہ آپ جس کا وائنڈ اپ ہی نہیں ہے. جی بالکل، یہ ہماری لائف ہے نا، اس کا کوئی وائنڈ اپ تو ہے نا. تو جب آپ کی کہانی کا وائنڈ اپ ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو کیا میسج دے سکیں گے؟ اچھا سر، ایک اور بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری بہتر ہو جائے؟ ہاں آ سکتی ہے، اچھے رائٹر آ جائیں، اچھے پروڈیوسر. اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پروڈیوسر کا رول ہوتا ہے. اگر پروڈیوسر کمرشل ہوگا تو وہ اچھا کام کروائے گا، وہ کہے گا کہ یار میں نے یہ ایکٹر نہیں لینا، میں نے یہ لینا ہے کیونکہ میری کہانی کے مطابق یہ ایکٹر سوٹ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. اور انشاءاللہ تعالی امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے فلم انڈسٹری ہماری پھر اسی طرح عروج پہ جائے اور اچھے لوگ آئیں، اچھے انویسٹر آئیں. اور آرٹسٹ تو پتہ کیا، آرٹسٹ کے اندر سے نکالنے والا ایک میکر چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وہ جب تک میکر آپ کو اچھا نہیں ملے گا نا، اچھا ڈائریکٹر نہیں ملے گا، اچھا رائٹر نہیں ملے گا تو نہیں ہو سکتا. پہلے سر جیسے کہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر کی باتیں ہیں. اور ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر کہ جیسا کہ یہ ہمارے بالکل پاس ہی باری اسٹوڈیو ہے، ایورنو اسٹوڈیو ہے، اس کے اندر نا ڈیلی بیسز کوئی بہت ساری شوٹنگ ہوا کرتی تھی. لیکن اب میں نے تقریباً میں نے جب سے دیکھا تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال میں نے 3 جو ہے نا مووی کی یہاں پہ شوٹنگ ہوتی جو ہے نا دیکھی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فلم کی طرف لوگوں کا وہ دھیان نہیں رہ گیا. اور آپ کی بات وہ لیتا چلو ساتھ ساتھ کہ وہ جو ہے نا وہ اداکار بھی نہیں رہا، وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی نہیں رہا کہ جو بات مانتے تھے یا چیزیں پڑھ کے اس پہ لائے عمل کرتے تھے یا آگے تک لے کے جاتے تھے. تو ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ٹوٹل آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے اس شوبز کی دنیا میں؟ شوبز کی دنیا میں 40 سال تقریباً ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو سٹارٹ میں فلمیں کی ہیں یا ڈرامہ سیریل؟ میں نے ایز اے ایکٹر پہلے کام شروع کیا تھا. اس میں نے فلمیں کی ہیں. حسن عسکری صاحب کی ایک فلم ہے 2 ہتھکڑیاں، جی اس میں نے کام کیا ہے. پھر ایک سرور صاحب کی فلم تھی ہیرا موتی، اس میں نے کام کیا. ایک فلم تھی دلیر دشمن. مطلب 4-5 فلمیں میں نے کی. لیکن مجھے شروع سے شوق تھا یہ رائٹر اور ڈائریکٹر بننے کا. میرے استاد ہیں منیر عائش صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، بڑے اچھے رائٹر ڈائریکٹر ہیں وہ، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، اور اس کا صلہ جو بھی بندہ محنت کرتا ہے نا اس کا صلہ. بالکل جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے تو ہر بندے سے وعدہ کیا کہ آپ محنت کرو، میں اس کا آپ کو صلہ دوں گا. تو یہ ماشاءاللہ آپ کا تو کافی عرصہ گزرا ہے اس فلم انڈسٹری میں. تو آپ کے تو شاگرد وغیرہ بھی بہت ماشاءاللہ ہوں گے؟ ماشاءاللہ بڑے شاگرد ہیں. اور شاگرد سر آج شاگرد جو ہے نا وہ اتنا ایزی ہے شاگرد کے آتے ہی اس کو پیسے ملتے. بالکل بالکل. ہمارے دور میں یہ نہیں تھا. ہم جب پیسے مانگتے تھے تو ہمیں تھپڑ پڑتے تھے کہ آپ کو پیسے یا آپ کی تصویر کیوں بھائی، ابھی کام کرو. تو ہم نے وہی ہمارے ذہن میں، ہم بھی اپنے شاگردوں کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ یار پہلے کام کرو. تصویر مطلب میرا جو شاگرد ہے کوئی لڑکی یا لڑکا، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ وہ میرا شاگرد ہے. میں اس کو یہ کہوں کہ یار وہ میرا شاگرد ہے. اس کی تصویر اوپر ہوگی تو میں ایسے یاد کروں گا. جی بالکل بالکل. اگر وہ نیچے ہوگا کیونکہ کام معیار وہ دکھائے گا کوئی کام تو اس کی تصویر اوپر لگے گی. بالکل. سب سے پہلا آپ کو یاد ہو کہ کون سا ایسا ڈرامہ یا کون سی ایسی مووی آپ کو یاد ہو کہ جس کا آپ نے ٹائٹل لکھا ہو جو بڑی ہٹ گئی ہو؟ سر میرا ایک ڈرامہ تھا عشق سیاپا. اچھا. وہ میں نے لکھا. یہ تھیٹر کا ڈرامہ تھا؟ جی. اور مجھے امید نہیں تھی کوئی اتنا کلک ہوگا. بہت سپر ہٹ گیا ہے. پورے جنوبی پنجاب میں اس نے ریکارڈ قائم کیا تھا، بزنس کا بھی اور شو کا بھی. مطلب وہ آج تک ہٹ ہے. جہاں بھی وہ میں کرتا ہوں نا تو وہ مطلب ایک کوٹھے کی کہانی ہے لیکن اس میں میسج بہت اچھا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ڈرامہ میرا بہت ہٹ. ڈرامے میرے ماشاءاللہ سارے ہٹ گئے ہیں. ٹائٹل کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے کہ پہلے جو اداکار تھے جیسے آئی صاحب تھے، سلطان رائی صاحب، اور بہت نامور ایسے اداکار ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہیں، جنہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی.
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے وہ ایکٹر آج بھی ہیں جیسے پہلے تھے؟ سر ایکٹر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر کہ ان لوگوں نے پتہ کیا کیا ہے، سب سے پہلی بات کہ کمٹ کے بہت پکے تھے وہ، اگر ان کو ٹائم 11 بجے کا تو وہ 10:30 بجے آ کے سیٹ پہ بیٹھے تھے. مطلب ٹائم کی پابندی تھی. سر جو ایکٹر ٹائم کی پابندی کرے گا، کمٹ کا پکا ہوگا، میں نہیں مانتا کہ وہ پیچھے رہ جائے. کیا بات، یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ سب سے بڑا میسج یہ ہے. میں آج بھی اپنے نئے جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں میں ان کو یہی تلقین کروں گا کہ جو بندہ کمٹ کا پکا ہے اور جو بندہ ٹائم کا پکا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا. اچھا سر، ایک اور بھی ہے ماشاءاللہ، آپ تو بڑے بڑے ظاہری بات ہے، اس میں بیٹی کا رول بھی ہوتا ہے، ماں کا بھی ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے. تو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پہلے تھیٹر ڈرامے تھے جس میں کوئی سانگ بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے مستانہ صاحب، شوقی صاحب اور پرانے جو ایکٹر تھے وہ بڑے اس کو بڑے پیار سے، بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے، بڑی سٹرگل کرتے تھے. تو آج آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑا ورگل آ گیا. آج کل کے جو ڈرامے ہیں اس میں بہت ساری ورگل جگتے ہیں، بہت سارے ورگل ایسے سانگ ہیں جو آرٹسٹیں کرتی ہیں. تو اس میں پہلے بہت ساری فیملیاں تھیں جو فیملی ڈرامہ لوگ آ کے دیکھتے تھے، بچے آتے تھے، فیملی آتی تھی، لیڈیز آتی تھی، لیکن وہ چیزیں ختم ہو چکی. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس فیلڈ میں ایجوکیشن ضروری ہے. جو بندہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ تر ان پڑھ لوگوں نے آ کے تو اس فیلڈ کو خراب کیا ہے. اس میں ایجوکیشن، جو بندہ تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوگا نا اس کو یہ سینس ہوگی عورت کی جتنا بھی وہ ہے نا شرم و حیا، وہ ہے کپڑوں میں. بالکل سر، جب عورت کپڑوں میں اچھی لگے گی نا وہ ویسے نہیں اچھی لگے گی. میں نے دیکھا ہے کہ جب فیملیاں آتی تھی اس وقت رائٹر زندہ تھا، اس وقت صرف اسکرپٹ چلتا تھا. جی جی، کوئی گانے نہیں تھے. چند لوگوں نے آ کے اس فیلڈ کو ایسے خراب کیا کہ انہوں نے ان کا جانتا ہی کوئی نہیں، ان کو کام کا شوق ہی نہیں ہے. وہ گھر سے پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، صرف انہوں نے پیسے کمانے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہو یا میں سٹار بن جاؤں. نہیں، میں اچھا کام کروں، ورگر باتیں نہ کروں. جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کے آج بھی نام ہے. فردوس جمال کا آج بھی نام ہے. بالکل بالکل. شجاعت ہاشمی صاحب کا آج بھی نام ہے. اورنگزیب لغاری صاحب کا آج بھی نام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بہت اسٹیج کے ایسے آرٹسٹ ہیں، نسیم وکی صاحب ہے، سخاوت ناز صاحب ہیں، افتخار ٹھاکر صاحب ہیں. انہوں نے وہ گندی جگتے نہیں کی. ان کے نام ہیں. سہیل احمد صاحب کا کتنا بڑا نام. جی بالکل، ابھی بھی ہے. سر، جن لوگوں نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا نا انہوں نے اس فیلڈ کو خراب کیا. بالکل. مثلا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اپنی محنت سے، لگن سے اور سٹرگل سے اوپر جائے، انہوں نے ایک شارٹ کٹ کیا ہے کہ میں شاید کوئی بری بات کروں گا، گندی کوئی ورگل بات کروں گا تو مجھے کلیپ ہوگی تو میں اوپر چلا جاؤں گا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہے ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ پھر تو آپ ظاہری بات آپ نے بتایا کہ مجھے کچھ 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. تو مستانہ صاحب، ببو ابرار صاحب، یہ سارے جتنے بھی پرانے تھے، تو پھر تو ماشاءاللہ آپ نے ان کے ساتھ میں مستانہ صاحب، امان اللہ صاحب، ببو صاحب، ہم نے اکٹھی فیلڈ شروع کی تھی. ہم اکٹھی رہتے تھے. جی جی بالکل. میں اور مستانہ صاحب تقریباً 6 سال ایک ہی کمرے میں رہے ہیں. ہم نے اس وقت کام کیا ہے، اس وقت سیکھا ہے. ہم نے دیکھے یہ دنیا ہے نا، 1,24,000 پیغمبر جی جی بھی سیکھتے ہی مر گئے ہیں. ماسٹر صرف 2 ہی ہوئے ہیں، مولا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ کام نہیں آتا، یہ سمندر ہے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. جی بالکل. کوئی بھی ہنر ہے وہ سمندر ہے، اگر آپ اتنی اسٹرگل کریں گے تو. اور آج کل کے جو نئے لڑکے لڑکیاں وہ کہتے ہیں ہم نے سیکھ لیا جی، ہم نے یہ کر لیا. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے، یہ ساری زندگی نہیں آتا. آپ سیکھتے سیکھتے مر جاؤ گے. ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں. کوئی نیا لڑکا اچھی بات کرتا ہے، ہم اس کو بھی پک کرتے ہیں کہ یار آپ نے اچھی بات کی، ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں. کئی ڈائریکٹر صاحبان اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ یار آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی بھائی. نہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اگر کوئی نیا بندہ آ کے آپ کو اچھی بات بتاتا ہے، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہے، آپ کے نالج میں اضافہ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ بنا مرشد یا بنا استاد کے بندہ کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا. تو ایک اور آپ سے میں سوال کرتا چلوں کہ یہ جو 40 سال آپ کی ایج ہو چکی ہے شوبز کی دنیا میں، اس میں آپ کو مشکلات کون سی آئی ہیں؟ سر، میں یہ آپ یقین کر لیں کہ مشکلات ہی مشکلات آئی ہیں. کیا بات. اس کی وجہ جب بندہ سٹرگل کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، پھر مشکلات آتی ہیں.
جو بندہ گھر سے امیر ہے، پیسے اس کے پاس ہے، اس کو تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. بالکل. وہ صرف ایک پیسے کے بل بوتے ہوئے اپنا ڈرامہ لگا لیا، ٹھیک ہے جی اپنا رول اچھا نہیں. ایسا سلطان رائی صاحب نے اتنی اسٹرگل کی، بالکل ساری زندگی وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے، لیکن جب ان پہ عروج آیا تو ان کو پکڑ کوئی نہیں سکا. بالکل. پھر بڑے بڑے سٹار انہوں نے نیچے لے کے آئے. بالکل. تو بات یہ ہے سر کہ مشکلات بہت دیکھی ہیں میں نے، اور پھٹوں پہ بھی میں سویا ہوں، اسٹیشن پہ پھٹے پہ سو جانا رات کو، ادھر ہی کام کرنا، ادھر ہی رہ پڑنا، کھانا کھانا. صحیح. کھانا تو 2 دن نصیب ہی نہیں ہوتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ امان اللہ صاحب اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، وہ اتنے اچھے انسان تھے کہ ہم نے جب شو کر کے ختم کرنا نا تو ہم دیکھتے تھے کہ یار اب کھانا تو امان صاحب ہماری نظر میں ہوتے تھے کہ وہ ہمیں کھلائیں گے. وہ کھلاتے تھے. کیا بات. مجھے مستانہ صاحب کو اکثر وہی کھلاتے تھے کہ آؤ یار کھانا کھا لو بھائی. کیا بات ہے. کیا بات. دیکھیں جی جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ تعریف کرتے ہیں. تو یہ جو آج کل آپ ایز اے پروڈیوسر ہیں تو وہ کوئی آپ مووی کر رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ ایسا جو آپ کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تھیٹر ہے شمع تھیٹر چنیوٹ، وہ میں نے 1 سال کے لیے لیا ہے. اس پہ میں اپنے ہی ڈرامے کرتا ہوں، اس کا آنر بھی میں خود ہوں. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ اس کا آنر بھی میں ہوں. تو اس میں میری کوشش ہے کہ میں اچھے ڈرامے دوں، فیملی ڈرامے دوں، تاکہ لوگوں کو نا انٹرٹینمنٹ جو ہے نا اچھی ملے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ ماؤں بہنوں کی جگتیں کر کے تو لوگوں کو ذہن خراب ہوں. وہ بے شک 2 گھنٹے وہ انجوائے ضرور کرتے ہیں، لیکن بعد جا کے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بکواس کرتے تھے. بالکل جی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر 100 ڈرامہ دیکھ رہا ہے، شو دیکھ رہا ہے، تو اس میں 50 لوگ ایسے ہیں جو کام کو سمجھنے والے لوگ بھی ہیں. تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو یہ جو لوگوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا یا ہمیں کوئی سن نہیں رہا یا ہمارے اندر کوئی ایسا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے اور ایسے کردار سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس انداز سے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی بندہ محنت کرتا ہے اور محنت سے آگے آنا چاہتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے زندگی کے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا پنجاب رنگ نیوز ٹیم کو، اور آپ نے بتایا کہ 40 سال کی جو آپ نے سٹرگل کیا وہ کتنی مشکلات آپ کو آئیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ سٹاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا. بہت اچھی سٹرگل ہے، اور جو آپ کا تجربہ ہے وہ آج کل کے آرٹسٹ کا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فلمیں بھی کی، ڈرامہ بھی کیا، ڈرامہ سیریل بھی کیا، بہت سارے شو بھی کیے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر ہیں. تو ظاہری بات ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے بڑی بندے کو جو ہے نا وہ محنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلیں بھی بہت آتی ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو پاکستان کے بہت اچھے نامور رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر ہیں پرویز اختر صاحب، جنہوں نے زندگی کی بہت اچھی سٹرگل کی اور بڑی محنت کی اور بڑی محنت سے اپنا نام بنایا، اور آج بھی ماشاءاللہ فلم انڈسٹری میں اور شوبز کی دنیا میں، تھیٹر کی دنیا میں ان کا آج ایک نام ہے، اور آج بھی وہ دل لگا کے کام کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج بھی ایسا ٹائٹل لکھتا ہوں کہ میں جو ٹائٹل لکھ دوں وہ دنیا یاد کرتی ہے، اور اس ٹائٹل میں نہ کوئی ورگل بات ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی بےہودہ بات ہوتی ہے کہ اگر فیملی دیکھ رہی ہو تو اسے بری لگے. کیونکہ ان کی نظر میں سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ فیملی بھی دیکھے تو ان کو کسی قسم کی کوئی دقت پیدا نہ ہو، کوئی بری بات نہ لگے، یا کوئی ایسے سینسر پاس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایسی کوئی بری بات نہ لگے کہ ان کے کل کے فیوچر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو. تو پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم نے آج ان کا جو ہے نا وہ ٹائم لیا، بڑے زندگی میں سے قیمتی ٹائم انہوں نے دیا، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم ضرور اگلے پروگرام کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہت جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا پرویز اختر، رائٹر، ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر. آج پنجاب رنگ والوں نے میرا انٹرویو کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی بجا دیں ذرا، بڑی مہربانی، اور اس چینل کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.